السلام علیکم. تیری چاند باریاں ازکل محمول ایپیسوڈ نمبر 3 یا پارٹ 3 اسٹارٹ کرتے ہیں. فنی بیس ناول. چچی آپ کو ایک بات کہوں. سحری کے بعد کچن کے کاموں سے فارغ ہوتے جب زویلا وہاں سے جانے لگی تو تحریم نے ان کو روک لیا. ہاں کہو جلدی سے, تمہارے چاچو آنے والے ہیں, پھر مہرو بھی اٹھ جائے گی. اپنے گیلے ہاتھوں کو خوش کرتی وہ جب اس بات کی منتظر تھی تب تحریم وہاں رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی. یہ دیان خالہ کا بڑا بیٹا آپ کو عجیب نہیں لگتا کیا؟ اس نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ضرور بات کرے گی اس حوالے سے, چچی سے یا پھر امی سے. چچی سے اچھی خاصی بنتی تھی تو پہلے چچی سے بات کرنے لگی. نہیں کیوں, کیا ہوا؟ اس کا ایسے پوچھنا انہیں سمجھ نہیں آیا تھا, تبھی اس کو دیکھ کے پوچھنے لگی. آپ نے غور نہیں کیا کبھی؟ وہ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی ان کے ذرا قریب ہوئی. وہ مجھے گھورتا رہتا ہے. اس نے منہ بنا کہا تو چچی ہنس دی. اب انسان اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھے بھی نہ. انہوں نے چھیڑنے والے انداز میں بات کہی جبکہ تحریم کو لگا شاید اس کو سننے میں غلطی لگی ہوئی. کیا مطلب؟ اس نے جیسے کنفرم کرنا چاہے, تب بھی مکمل ہوش میں آتے ہوئے سوال کرنے لگی. تو اور کیا, ثاقب انکل کی فیملی آئی ہی اس لیے ہے یہاں کہ وہ تمہارے اور دیان کے رشتے کی بات آگے بڑھا سکے. مجھے بھابھی نے کہا تھا کہ تمہیں بتا دوں, لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا. اس کی حیرت سے پھیلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے چچی نے بات کہی. اب تم نے مجھ سے پوچھ لیا تو بتا دیا. جلد ہی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کے ہونے والے شوہر جناب. آخر پر چچی نے جان بوجھ کے زور میں نہیں سے کہا تو تحریم کو شرم سے محسوس ہونے لگی. تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بہت ہلکی آواز میں بولی. یہ ایسا انکشاف تھا جس کی ابھی وہ قطعی امید نہیں کر رہی تھی کہ ایسا بھی ہوگا. بس مجھے موقع نہیں ملا. چچا نے جیسے اپنی غلطی مانی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ بنا کچھ کہے تحریم وہاں سے جانے لگی جب چچی زویلا نے اس کو روکا. وہ میں روم میں. اتنا کہہ کے پھر اس نے نہیں سنی کہ وہ کچھ کہہ رہی تھی. جلدی سے روم میں آ کے بند ہو گئی. اس کو کیا ہوا؟ چچی زویلا اس کی حیرت پہ حیران ہوئی, پھر ہلکا سا ہنس دی. نگی ٹھیک کہہ رہی تھی. وہ مجھے واقعی الگ نظروں سے گھورتا تھا, لیکن گندی والی نہیں. روم میں آتے وہ بیڈ پہ لیٹ گئی اور سوچنے لگی. وہ مجھے چاہت بھری نظروں سے دیکھتا تھا, یا کیا میں اسے اچھی لگتی ہوں؟ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سوچا. صبح کی روشنی اب نظر آنا شروع ہو گئی تھی. رات میں جیسے کسی نے تیز لائٹ جلائی ہوں, اس کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی. ابھی اسے وہ باتیں یاد آنے لگی جو تھوڑی دیر سحری سے پہلے اسے کہہ رہا تھا. دیان کی باتوں کا مطلب اب سمجھ آ رہا تھا. بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ رخسار کی طرف گیا جو تپنے لگا تھا. امی نے بتایا تھا کہ 1 مہینے کے لیے آئے ہیں, تو کیا شادی اسی دوران ہوگی؟ اچانک ہی ذہن میں کہی ہوئی امی کی بات یاد آئی تو لب آپس میں پیوست ہوئے. اگر واقعی ایسا ہوا تو وہ تو جانتی بھی نہ تھی دیان کو. ایک ہی دن میں اتنا بڑا انکشاف ہو گیا تھا اس پہ. انہی باتوں کو سوچتے ہوئے دوبارہ نیند کی باتیں میں جا چکی تھی. دوپہر کو جب وہ مہرو اور تیمور کے لیے باہر لان میں گھاس پہ بیٹھے تیمور کو پڑھا رہی تھی تب گڈو بھی ان کے پاس آ گیا. نگی ابھی سو رہی تھی. میران اور دیان بھی ابھی نہیں اٹھے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. باقی بڑے حضرات اپنے کاموں کی طرف روانہ تھے. تیمور غلط لکھ رہے ہو, یہاں سے ٹھیک کرو. اس کی گود میں مہرو بیٹھی تھی جبکہ تیمور کے سامنے اپنی کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا. تحریم نے بھی سائڈ پہ ایک بک کھول رہی تھی. تحریم آپی مجھے روزہ لگ رہا ہے. وہ منہ بنا کے بولو. اپنی کاپی کو سائڈ پہ کیا. کل والے ہی ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں تھی. وہ بال ابھی کیچر میں قید تھے. چوٹی آج نہیں ہوئی تھی. موسم ذرا خوشگوار تھا تبھی لان میں موجود تھی, ورنہ ان دنوں تو گرمی نے برا حال کر دیا تھا. چہرے کے ایک سائڈ پہ لٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھی, جبکہ کل والی چاند بالیاں ابھی بھی کانوں میں موجود تھیں جو اس کے ہلکے سے ہلنے پر ہلکورے آ رہی تھیں. یہ کوئی تم مجھے 10ویں بار بتا رہے ہو کہ تمہیں روزہ لگ رہا ہے, اور اسی جگہ میں تم 20 بار اپنا روزہ پکا کر چکے ہو کھانا کھا کے. تحریم آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی, اور جو اب سینے پہ ہاتھ باندھے منہ پھلائے بیٹھا تھا. ہاں تو مجھے موبائل بھی تو نہیں دے رہی ہیں آپ ورنہ روزہ نہ رکھتا. تیمور اس کا قصور گنواتا ہوا بولو تو دوبارہ سے کاپی پکڑ کے اس پہ کام کرنے لگا. ڈیل ہوئی تھی نا ہم میں کہ جب تم کام کرو گے تب مل جائے گا. وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو تیمور منہ پر سوڑ کے رہ گیا. رمضان میں مجھے رشوتیں دے رہی ہیں آپ. وہ اس کو اس کے ظلم یاد کروانے لگا. اس کا الگ سے حساب ہوگا. انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتا ہوا بولا اور غصے سے کاپی کھول کے لکھنے لگا. زیادہ مولوی نہ بنو, تم کام کرو. مہرو کیا کر رہی ہو؟ تیمور کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے مہرو کو بولنے لگی. اس کی طرف رخ کیے اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. ہائے میرے بال مہرو, گندی بچی. اچانک اس نے بال زور سے کھینچے تو وہ تڑپ اٹھی. مہرو میرے کان. اب وہ اس کے کان میں موجود بالیوں کو کھینچنے میں مصروف تھی. اچھا ہوا, تیمور نے مزے سے تبصرہ کیا اور تھوڑا کس فاصلے ہوا کہ میری شامت نہ آ جائے. اس کو مجھے دے دیں. گڈو نے ہاتھ آگے کیے کہ وہ مہرو کو پکڑ لے, لیکن وہ تحریم کے ساتھ مزید چپکی کہ وہ گڈو کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی. جاؤ بھائی, باہر جا رہا ہے. اس نے بہلاتے ہوئے گڈو کو مہرو پکڑائی اور اپنے بال ٹھیک کرنے جو خراب کر چکی تھی. تیمور تماشے کم کرو اور کام کرو اپنا. تیمور کی کاپی پہ لائنز لگاتے دیکھ تحریم نے ڈانٹا اور اپنے پاس رکھی کتاب پڑھنے لگی. تبھی اس نے دروازے سے باہر نکلتے دیان کو دیکھا. بلیک ڈریس شرٹ میں کف موڑے ہوئے, بال گیلے تھے جبکہ ابھی بات لے کے آیا ہو. بلیک ہی پینٹ پہنے وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے رات کو ماں باپ سے کیا بات کر رہی تھیں؟ تیمور نے بھی دیان کو یہاں تھا دیکھ لیا تو فوراً رازداری سے تحریم سے بولا, تو اس نے دیان سے نظریں اٹھا کے تیمور کو دیکھا. کیا کہہ رہی تھیں؟
दयान को नज़रअंदाज करने की खातिर वो अपनी बुक गोद में रख गई जैसे इसकी आमद से बेखबर हो। यही कि जो मेरून भाई के बड़े भाई हैं ना, दयान भाई, वो आपके दुल्हा हैं। चोर नज़रों से दयान को देखता हुआ वो तहरीम को बड़ों की तरह बताने लगा जैसे कॉपी में मसरूफ़ हो, क्योंकि दयान करीब आ चुका था। तहरीम जो इसकी बात बेध्यान से सुन रही थी, पहले तो लफ्ज़ मेरून पे हैरान हुई, फिर आंखें ही फैल गई अगली बात पे। मतलब इसी को मालूम नहीं था, बाकी सब तैयारी कर के बैठे थे। ऐसा कुछ नहीं है, तैमूर को आंखें दिखाती हुई बोली और इसको पढ़ने का इशारा किया। कैसा नहीं है भाई, बैठ जाऊँ? ध्यान इसका आखिरी जुमला सुन चुका था, तभी बैठने की इजाज़त चाहने लगा। बैठ जाए? तहरीर बगैर देखे बोली। नहीं, यहाँ हम बैठे हैं। तैमूर फ़ौरन से पहले चीखा तो तहरीर खज्जल सी हुई। बुरी बात है तैमूर, तहरीर ने झिड़का। दयान बिना इसकी बात पे गौर किए कुछ फासले में बैठ गया। क्या बात हो रही थी मेरे आने से पहले? वो मुस्कुराता हुआ तैमूर से पूछने लगा। यही कि आप तहरीर मापी के तैमूर? इसकी बात पूरी होने से पहले ही तहरीर चीखने के अंदाज में सब बाज रखने लगी। तैमूर के ऐसा बोलने पे और तहरीम के टोकने पे दयान जानती नज़रों से देखने लगा। दयान खामोशी से दोनों को देखने के बाद ऐसे ही बाहर गेट की तरफ देखने लगा जब तहरीम नज़रअंदाज करती हुई अपनी किताब पढ़ने लगी। हो गया, अब मोबाइल दे दे मुझे। कॉपी को बैग में डालते वो अपना मोबाइल मांगने के बजाय तहरीम की साइड से उठाता हुआ अंदर की जानिब भाग गया, जबकि वो तिलमिला के रह गई कि अचानक चेक भी नहीं किया और अंदर भाग गया। अब इसको अकेले यहाँ दयान के साथ बैठना अजीब लग रहा था। अभी एक ही दिन तो हुआ था वो यहाँ आया था, और ऐसे में इसको वो जानती भी नहीं थी। ऊपर से इस पर धमाका हो गया कि था कि घर वाले इसकी शादी का इरादा रखते हैं, तो ऐसे में इससे क्या बात करती? क्या स्टडी करेंगी हो? फाइनल दयान को लगा कि बात शुरू करनी चाहिए, तो इसने तकल्लुफ़ की दीवार हटाने में पहल की। क्या लग रहा है? तपा हुआ जवाब है। बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो तपी थी तो यहाँ वो तपाने को था। इस जवाब पे वो खामोश हो गई। देखिए, इस तरह अच्छा नहीं लगता आपका यहाँ मेरे पास ऐसे बैठना, जबकि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुकाना रिश्ता भी नहीं है। तहरीर दो टोक अंदाज में बोली। इसका इरादा अंदर जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसको अंदर भेजने का ज़रूर था। रिश्ता? इसकी बात सुन के वो जैसे मुतासिर हुआ, रिश्ता लफ्ज़ पे जोर दिया। तो बना लेते हैं रिश्ता, क्या ख्याल है? वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तहरीर को अंदाज़ा नहीं था, तभी इसकी जोमानी बात पे इसके साथ तप उठे। प्लीज़, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझसे ऐसी बातें ना करें। वो नज़र चुराती हुई बोले तो इसकी बात वो खूबसूरती से हंस दिया। आपको पता भी नहीं और आपसे मैं ऐसी बातें भी ना करूं, यानी आप काफ़ी समझदार हैं। वो दाद देने वाले अंदाज में बोला तो तहरीर झंझला के रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। आपको क्या लगता है? थोड़ी देर पहले वाला जुमला से इसे ही लुटाया गया, जिस पे तहरीर ने नज़र उठा के इसको देखा, जिसकी काली आंखों में हमेशा वाली चमक वाज़िया थी। देखिए, मुझे इस तरह के आज़ाद ख्याल मर्द पसंद नहीं। वो जैसे बहुत कुछ पावर करवा रही थी। वल्लाह मैं बिल्कुल भी आज़ाद ख्याल मर्द नहीं हूँ। गारंटी, जब तक निकाह नहीं हो जाता ऐसा कुछ फील नहीं होगा। वो हाथ उठा के जैसे सरेंडर करने वाले अंदाज में बोला। तहरीम अब की बार जोमानी बात पर गुस्सा आया। अजीब लड़का था जो फ्री हुए जा रहा था। तहरीम बाजी, वो आपको दफातन अंदर से निगी अपना परंदा जलाती हुई तहरीम को बुलाने आई, लेकिन इसके साथ दयान को देखते हुए होंठों को गोल की शेप में किया जैसे इसकी तवक्को नहीं थी। तहरीम के साथ साथ दयान का ध्यान भी नगीन की तरफ गया। क्रश जी भी यहाँ मौजूद हैं, लव बर्ड्स, दिल में सोचती हुई वो मुस्कुराती हुई नज़ाकत दिखाती चलती हुई इनके करीब आने लगी, जब अचानक ही वो पाँव मुड़ने की तरफ वजह से लड़खड़ा उठी दयान से। तहरीम के बोलने से पहले ही दयान बोल उठा। निगी मासूम शक्ल बनाते हुए सीधी हुई और मुस्कुराती हुई इसको देखने लगी। मैं ठीक हूँ, माफ़ी करना करें। वो मीठे लहजे में बोली कि तहरीम ने इसको खा जाने वाली नज़रों से देखा। इसका झूठ मूठ का लड़खड़ाना वो नोट कर चुकी थी, और दयान को इसका आगे से कहना इसको 7वें आसमान पर पहुँचा गया था। तहरीम जी, आपको अंदर आपकी सासू माँ, मेरा मतलब क्रश जी की, मेरा मतलब जी वो आपको आप मेहमान वाली आंटी बुला रही हैं। नगीन को भी इल्म हो चुका था कि ये सब तहरीम के ससुराल ही हैं, तभी वो यहाँ शशोपन में पड़ गई कि क्या कहे। ज़ुबान को कंट्रोल में रहो नगीन को घूरती हुआ बिना दयान को कुछ कहे अंदर की जानब चली गई, जबकि दयान मुस्कुराती नज़रों से इसकी पुश्त पर बिखरे बालों को देखने लगा। सुनो, तहरीम के जाते ही उसने नगीन को मुखातिब किया। हाय अल्लाह जी, वो तो जैसे जी उठी थी। ये तुमने क्रश किसको कहा था? नज़रों को कंट्रोल में रखो। ये जो भी तुम्हारी तहरीम बीबी गई है ना, इनका हूँ मैं, काफ़ी हूँ। नज़र कहीं और टिकाओ। दयान संजीदगी से बोलता हुआ दोबारा अंदर की तरफ बढ़ गया। लो, अभी तो एक दिन हुआ था और मुझे मना कर गए। खैर, इनकी तो वैसे भी सेटिंग हो गई थी। छोटा तो है ना, चल नगीना हसीना, दूसरा क्रश तो है ना। दयान की पुष्ट को देखते हुए वो दुखी अंदाज में बोली तो मीरान को सोचते हुए दोबारा खुश हो गई। चलो जी अंदर चलें। वो परांदा गोल गोल घुमाती हुई सब में जाके घुसने का इरादा रखती थी, क्योंकि वो सब शादी की बातें कर रहे थे। ओहो, तहरीम जी आई हैं। मीरान अंदर लाउंज में सब खवातीन के साथ बैठा इनकी बातों में हिस्सेदार था। जब तहरीम एक हाथ में बुक उठाए अंदर आई, इसके पीछे ही दयान भी। वो नीचे फ्लोर कुशन बिठाए इस पर बैठा, सोफे से दूसरा कुशन उठाए इसे बाहों में बेंचे पे बैठा हुआ था। आइए, आपका एक जिक्र हो रहा था। वो बेतकल्लुफ़ से बोला था। तहरीम नासमझी से मीरान से कुछ फासले में बैठ गई।
وہ ان دونوں بھائیوں سے پہلی بار مل رہی تھی، لیکن دونوں اس طرح بےتکلف تھے جیسے صدیوں سے اس کا یارانہ نہ ہو ان کے ساتھ۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تحریم نے پوچھا۔ بتا دوں یا تھوڑا سسپینس رکھوں؟ میران آنکھوں میں شرارت لیے بولا، جس پہ وہ مسکرا دی۔ مرضی ہے، کیونکہ میں سسپینس کے پیچھے نہیں بھاگتی، وہ شانے جھکا کے بولی تو میران ہلکا سا ہنس دیا۔ دیان اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھا ہوا ان کی باتوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ افطاری پہ پھر باقاعدہ رسم کر دیتے ہیں، مسز ثاقب نے بولا تو باقی سب نے ہاں میں بھری۔ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میری بیٹی اشنا بھی شام تک یہاں آ رہی ہے ہاسٹل سے واپس، تو اپنی اکلوتی کزن کی منگنی میں شرکت کر لے گی۔ وہ بھی خوش ہوتی ہوئی بولی، جبکہ اپنی منگنی کی بات سنتے تحریم کو یہاں اپنا بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ یقیناً زولا چچی نے بتا دیا ہوگا کہ امی کو ویسے بتا چکے ہیں رشتے کی بات۔ تبھی وہ سب نارملی سامنے ریئیکٹ کر رہے تھے۔ تحریم کی بے ساختہ نظر اپنے پاس بیٹھے دیان کی طرف اٹھی تو وہ اس سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک فطری شرم و جھجک فوراً آڑے آ گئی تو ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ جن جیسی شکل لے کے تم نے یہاں ضرور بیٹھنا تھا، بھابھی ڈر کے بھاگ گئی۔ میران نے دیان کو ساتھ لٹالا تو وہ گھور کے رہ گیا۔ میرون بھائی، آپ ہی آپ سے ڈری ہوں گی کیونکہ آپ پاس بیٹھے تھے۔ تبھی تیمور موبائل سے اپنی مصروفیت ہٹاتا ہوا میران کو بولا، جبکہ اپنا نام کا کچومر دیکھتے وہ حیران ہو گیا۔ چھوٹا پیکٹ میران نام ہے میرا، میران، میرون نہیں۔ وہ آنکھیں تکانتا ہوا بولا، میری رات کو منگنی ہوگی تو سب تیار شیار بھی ہوں گے نا؟ نگی نے اپنے مطلب رات کو منگنی ہوگی تو سب تیار شیار بھی ہوں گے نا؟ نگی نے اپنے مطلب کی بات کی۔ تو فکر نہ کرو، تیرے لیے برتن سجا دیں گے ہم۔ پپھو نے نگی کا حساب برابر کیا تو وہ منہ بنا کے رہ گئی۔ وہ ناک منہ چڑھا گئی۔ میں ذرا بھابھی کے پاس سے ہوں اور تھوڑی دوستی بڑھائے ان سے۔ میران تو پل میں اٹھا اور بھاگا تحریم کے کمرے کی طرف۔ لو جی، چھوٹا کرش بھی گیا۔ پیچھے نگین افسوس کرتی رہ گئی۔ اندر آنے کی اجازت ہے؟ میران دروازہ نوک کر کے باہر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، جو اپنے باکس سے مختلف جھمکے بالیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی کیفیات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی صبح اس پہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ سب اس سے رشتے کی بابت یہاں آئے ہیں، اور اب رات کو منگنی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کیفیت کو کیسے بیان کرے یا ابھی وہ کیا فیل کر رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ جی آ جاؤ، اس نے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میران فوراً اندر آیا اور اس کے بیڈ پہ پاؤں پسارے بیٹھ گیا۔ آپ میرے بارے میں کچھ غلط تو نہیں سوچ رہی نا؟ وہ نادم سے سر جھکاتا ہوا بولو۔ تحریم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں کیوں غلط سوچوں گی؟ وہ رات کو جو سین ہوا تھا، وہ سحری کے وقت جگانے والی بات کا ذکر کرنے لگا جو گڈو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سب یاد آتے ہی تحریم کی ہنسی کا فوارہ چھوٹ گیا، جس پہ میران نے ناراض نظروں سے اس کو دیکھا۔ دیان ایویں نہیں کہتا کہ آپ ہنستی پیاری لگتی ہیں، اس نے بھی شرارت سے کہتے بدلہ لیا تو اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ حیرت سے وہ میران کو دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے کہاں دیکھا مجھے؟ انداز تو تیشی تھا۔ دیکھا؟ وہ سب جانتا ہے آپ کے بارے میں، انفیکٹ جانتے تو ہم بھی ہیں۔ 2 مہینے سے رشتے کی بات چل رہی تھی، روز ماما کا فون آتا تھا، روز باتیں ہوتی تھیں۔ میران نے معلومات میں اضافہ کیا۔ اب تحریم کو افسوس ہونے لگا کہ اس کو کیوں نہیں معلوم تھا کہ یہ سب باتیں چل رہی تھیں۔ واقعی میں؟ وہ حیران ہوئی۔ روز رات کو تصویریں دیکھ کے سوتا ہے، اس نے مزید کہا تو تحریم نے پہلے آنکھیں پھیلا کے دیکھا، پھر نظریں چرا گئی۔ یقیناً اس کی بات سنتے سے شرم محسوس ہوئی، جس سے میران کافی محظوظ ہوا۔ ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، تبھی ٹوک گئی۔ ارے اپنی ہی تو کہہ رہے ہیں، دیان کرایا تھوڑی ہے، میرا مطلب پرایا تھوڑی ہے۔ وہ دانت نکالتا ہوا بولا تو تحریم نے نظروں کا زاویہ دوسری جانب مرکوز کیا۔ آپ کی کوئی دوست نہیں؟ میران نے تکیے کے نقش و نگار کو ناخن سے کھروچتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھا۔ جی؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ ارے مطلب کہ آپ کی کوئی دوست نہیں ہے جو آپ سے ملنے آتی جاتی رہتی ہو؟ آپ کی بارش نے جیسے تھوڑا کھل کے کہا۔ تحریم نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہیں تو، لیکن سب یا تو میرڈ ہیں یا انگیج۔ تحریم بھی سنجیدگی سے اس کو چڑھانے لگی بولی، کیونکہ اس کے پوچھنے کا مطلب سمجھ دیکھا۔ تبھی دیان کو بھی شادی کی جلدی تھی، کیونکہ آپ کی کوئی دوست سنگل نہیں بچی تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بھی سنگل رہو، نہ وہ خود۔ اس کی باتیں وہ دل کھول کے ہنسا تھا اور ساتھ ہی پھر سے شرارت سے کہتا گیا، جس پہ تحریم کی بولتی بند ہو گئی۔ تم کتنے بدتمیز ہو! اب جب تکلف کی دیوار دونوں میں گری تو تحریم نے بلا جھجک اس کو نام سے نوازا، جس پہ وہ ہنس کے قبول کر گیا۔ آپ کو منانا تو بہت آسان ہے۔ وہ خوش ہوا تھا کہ تحریم اس سے بات کرنے لگی تھی۔ پارٹ 3 یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ پارٹ 4 انشاءاللہ کل پوسٹ کروں گی افطاری کے بعد یا دن میں۔